بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل حسب وعدہ 1-2-3 جمادی الثانی ایام فاطمیہ جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے 3 سوالات جو ہر ذی شعور مسلمان جو کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور پیار کرتا ہے اس کی بارگاہ میں گزارش کی ہے۔ پہلا سوال ہم آپ کے سامنے کر چکے اور آج ایک دوسرے سوال کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ میں بات ضرور کہتا جاؤں کہ یہ ہمارا سوال اہل سنت عوام سے ہے کہ آپ اس سوال کا جواب اہل سنت علماء سے ضرور پوچھئے گا، کیونکہ یہ کوئی نظریاتی اختلاف نہیں، یہ مذہب اسلام کی ایک بنیادی رکن کا مسئلہ ہے۔ یعنی کہ اہل بیت علیہم السلام جو ہیں وہ تمام مسالک اور تمام فرقوں کے ہاں معتبر ہیں، خاندان رسول، تو یہ اہل بیت رسول کی بات ہے، یہ تذکرہ ہے خاندان رسول کا، یہ تذکرہ ہے رسول کی بیٹی کا۔ تو اس موضوع پہ بات کرنا یہ فرقہ واریت تو نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ کے مدت سے کچھ ناصبی ملا یہ شور برپا کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے کوئی مقدسات کی توہین ہوگی، تو یہ قطعاً مقدسات کی توہین نہیں ہے۔ ہاں یقیناً حق تک پہنچنا اور حق تک رسائی ہر مسلمان کا حق ہے۔ یہ مسئلہ کسی بھی ایک مسلک یا فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جناب سیدہ کی صداقت، قرآن کی طہارت اور اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ جناب سیدہ نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا، یہ مطالبہ میراث کا بھی تھا اور ملکیت کا بھی تھا۔ جناب سیدہ نے 2 مطالبے کیے۔ پہلا مطالبہ اپنی ملکیت کا تھا، کیونکہ رسالت مآب اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو فدق جو ہے وہ ہبہ کر گئے تھے، اور ایک تحریر سند کے طور پہ لکھ کے جناب سیدہ کے حوالے کر کے گئے تھے۔ تو یہ مسئلہ جو تھا یہ ملکیت کا مسئلہ تھا۔ جب ملکیت کے مسئلے کو رد کیا گیا تو سیدہ نے دوسرا مطالبہ میراث کا کیا کہ میں ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام کے وراثت کے قانون کے مطابق اپنے باپ کی میراث سے حصہ لینا چاہتی ہوں، تو میرے لیے کیسے میراث تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات میں نے پہلی گفتگو میں بھی، پہلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ دربار میں جانا اور جناب سیدہ کا مطالبہ کرنا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پہلی ہماری گفتگو اسی پہ تھی کہ سیدہ کا مطالبہ جائز تھا یا معاذ اللہ ناجائز تھا، تو آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ جب جناب سیدہ نے ملکیت یا میراث کا مطالبہ کیا تو اس وقت جو تخت پہ بیٹھے ہوئے خلیفہ وقت تھے حضرت ابو بکر، انہوں نے ایک حدیث پڑھی۔ وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور وہ خبر واحد ہے، اس کے لیے کوئی دوسری سند موجود نہیں ہے، کوئی دوسرا راوی موجود نہیں ہے، کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کے گئے ہیں کہ ہم انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ پڑھی گئی۔ اب ہم سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال ہمارا یہ ہے، دوسرا سوال، کہ اگر یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی تو اس حدیث کی سند صرف ایک صحابی کے پاس کیوں ہے؟ اس حدیث کو کسی اور صحابی نے روایت کیوں نہیں کیا؟ یہ خبر واحد کیوں ہے؟ یہ کسی ایک ہی سے روایت کیوں ہوئی ہے؟ اور دوسرا، اسی سوال کا دوسرا جز، کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اپنی میراث کے متعلق ایسی واضح حدیث کہنی تھی تو یہ حدیث رسول کو اپنی اولاد کو، یعنی کہ اپنی بیٹی کو کہنی چاہیے تھی کہ بیٹا میرے بعد کسی بھی میراث کا تذکرہ نہ کیجئے گا اور مطالبہ نہ کیجئے گا، کیونکہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اتنی معتبر حدیث کا تذکرہ رسول نے اپنی اولاد، اپنی بیٹی کی بجائے ایک صحابی سے کیوں کیا؟ اور اگر اس صحابی سے کیا تھا تو پھر سوال آگے بڑھے گا کہ اگر رسالت مآب نے اس ایک مخصوص صحابی کو یہ حدیث سنائی تھی اور اس کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں سنائی تھی، تو کیا رسول جانتے تھے کہ وہ میرے بعد میرے جانشین بنیں گے اور میرے خلیفہ بنیں گے؟ تو اس لیے رسالت مآب نے ان کو حدیث سنا دی کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر میرے بعد میری اولاد میراث کا مطالبہ کرے تو انہیں یہ حدیث سنا دینا۔
اگر رسالت مآب سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ میرے بعد میرے جانشین اور خلیفہ ہوں گے تو رسالت مآب نے اپنی زندگی میں ان کی جانشینی اور ان کی خلافت کا باقاعدہ اعلان کیوں نہیں کیا؟ جیسا کہ خم غدیر میں امیر المومنین کی ولایت اور امیر المومنین کی جانشینی کا واضح اعلان فرما دیا تھا۔ اور اگر رسالت مآب نے واضح اعلان نہیں کیا تھا لیکن رسالت مآب نے یہ خبر ان کو دی تھی کہ آپ میرے بعد میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہوں گے، اور میرے بعد اگر میری بیٹی میراث کا مطالبہ کرے تو آپ یہ حدیث سنا دیجئے گا، تو اگر رسالت مآب انہیں بتا گئے تھے کہ آپ میرے بعد میرے خلیفہ اور جانشین ہوں گے تو پھر سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور نصار دستوں گریبان کیوں ہوئے تھے؟ پھر انہیں چاہیے تھا وہ یہ طے کر لیتے کہ رسالت مآب تو جانشینی کے مسئلے کو طے کر گئے ہیں، تو لہٰذا رسول کے بعد یہ صحابی جو ہے رسول کے جانشین ہیں۔ پھر انہیں ہنگامی طور پہ ایک دوسرا صحابی ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے انہیں ان کی بزرگی کی بنیاد پہ خلافت کیوں دے رہا تھا کہ یہ نبی کے بعد بزرگ ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ نبی ان کو اپنی زندگی میں جانشینی کے بارے میں حدیث بھی سنا کے گئے ہیں اور نبی اپنی زندگی میں ان کی جانشینی کا واضح طور پہ ایک حکم بھی دے کے جا چکے ہیں؟ تو لہٰذا یہ سوال آج اسی صورت میں قائم ہے کہ جناب سیدہ نے جب یہ سوال کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا تو آگے سے جو حدیث پڑھی گئی تھی اس حدیث پہ ہمارا سوال ہے۔ پہلا سوال کا جز یہ حدیث ایک صحابی کے پاس کیوں ہے؟ دوسرا سوال کا جز یہ حدیث رسول نے اپنی بیٹی کی بجائے صحابی کو کیوں بتائی تھی؟ اور تیسرا اس سوال کا جز یہ ہے کہ اگر وہ حدیث رسول نے اس صحابی کو اپنے جانشین ہونے کی وجہ سے بتائی تھی تو اس صحابی نے رسول کے بعد باقاعدہ طور پہ اس بات کا تذکرہ کیوں نہیں کیا کہ رسالت مآب میری جانشینی کا مجھے خبر دے کے گئے ہیں؟ تو اب جب شہزادی نے سامنے سے اس حدیث کو سنا تو بی بی مطالبہ کر چکی تھی۔ وہ مطالبہ تھا بی بی کا ملکیت کا، پھر مطالبہ تھا بی بی کا میراث کا، دو مطالبے تھے۔ جب بی بی نے مطالبہ کیا تھا اور سامنے سے یہ حدیث پڑھی گئی تو شہزادی نے اس حدیث کی رد میں رسول کی تحریر پیش کی، رسالت مآب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر مع رسول کی مہر، رسول کے دستخط یعنی کہ رسول کی مہر سب تھی۔ شہزادی نے تحریر پیش کی، سامنے سے صرف زبانی حدیث پڑھی گئی، شہزادی نے تحریر پیغمبر کو پیش کیا۔ اب جو حدیث پڑھی گئی اس حدیث پہ کوئی گواہ نہیں پیش کیا گیا کہ میرے علاوہ بھی رسول نے یہ حدیث فلاں صحابی کو بتائی تھی یا فلاں اپنی بیوی کو بتائی تھی، یہ بھی نہیں کہا گیا۔ لیکن جبکہ شہزادی نے اپنی اس تحریر جو ثبوت کے طور پہ پیش کی، اس ایویڈنس پہ بی بی نے اپنے گواہ پیش کیے، اور وہ گواہ بھی کوئی عام نہیں تھے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، اور پھر آخری گواہ بی بی ام ایمن۔ تو شہزادی نے تحریر پہ گواہ پیش کیے جبکہ خلیفہ نے حدیث پہ گواہ پیش نہیں کیے۔ اب دوسرے سوال کا جواب آپ سے ہم ضرور لیں گے کہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف حدیث پیغمبر ہے، ایک طرف تحریر پیغمبر ہے، ایک طرف صحابی رسول ہے، ایک طرف بنت رسول ہے، ایک طرف حدیث بغیر گواہ کے ہے اور دوسری طرف تحریر گواہ بھی ایسے جنہیں مسلمان جنت کا سردار اور اس کی محبت کو جنت میں جانے کا جواز مانتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ تحریر کے ساتھ ہیں یا ایک زبانی کہی ہوئی حدیث کے ساتھ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا مالک ہمیں حق بولنے، حق کہنے، حق سوچنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔